وہ ایک بریگیڈیئر حاضر سروس کا بیٹا تھا اور حاضر سروس لیفٹیننٹ تھا اور اس کے ساتھ گاڑی بھی ایک ایجنسی کی سرکاری گاڑی تھی. یہ ساری چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں. اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں قاتل کتنا طاقتور ہو, کتنے طاقتور ادارے کا ہو, وہ قاتل ہے اور اسے قاتل ہی سمجھا جائے گا اور اسے اپنے کیے کی سزا ملے. تو یہ حادثہ تھا یا جان بوجھ کے؟ یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کا ٹارگٹ کون تھا, حادثہ تھا یا سازش تھی, اور اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے اور اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے. آپ کی جان کو خطرہ ہے پھر بھی آپ ایک خوف کے اندر گھوم پھر رہے ہیں. آپ کی جان کو مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. مارنے والے سے بچانے والا. آپ کی 2 شہادتیں ہو چکی ہیں, اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ ہم ان قاتلوں کا آخری دم تک پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. یہ ٹوٹل فیلئر ہے وفاقی حکومت کی, اسلام آباد انتظامیہ کی اور اسلام آباد پولیس کی. آپ کی انگلی والی تصویر کا بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک آفیسر کو انگلی دکھا رہے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا اس تصویر میں؟ آفیسر مجھے انگلی دکھا رہا ہے, نہ صرف مجھے انگلی دکھا رہا ہے بلکہ ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو, ہمارے سامان کو قبضے میں کیا ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے ہماری 2 شہادتیں اور 3 ساتھی زخمی ہو گئے ہیں. ہمارے اوپر پولیس نے وائلنس کیا ہے, لیکن ہم نے نومبر سے تحریک شروع کی ہے. ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا. ہم پرامن تھے, پرامن ہیں, پرامن رہیں گے اور قانونی دائرے کے اندر جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں. صاحب کوئی مذاکرات جاری ہیں, آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ مذاکرات تو حکومت کے ساتھ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. حکومت کے پارٹی کے کچھ لوگ آئے تھے جن کو ہم نے اپنی بات بتائی ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, غزہ کو بچاؤ اور اس کے لیے رفح آپریشن رکواؤ, اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 40 کے تحت نظر آنے والے واضح اقدامات, سنجیدہ اقدامات اٹھائیں. ابھی تک حکومت نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا. الٹا شہباز شریف صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور وہ تحریک آزادی ایک فلسطین سے غداری ہے. اللہ